لوگوں نے ہر چیز کے مقصد کو فراموش کیا. حج ہو رہا ہے لیکن حج کے مقصد پر نظر نہیں. مقصد ہی حج کا فوت ہو رہا ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھے جا رہا ہے، روزہ لوگ رکھ رہے ہیں، اس کے مقصد کو فوت کر رہے ہیں. یعنی ہر چیز موجود ہے لیکن اس کا مقصد غائب ہے. جیسے روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تو کہ تقوی اور پرہیزگاری اس سے مقصود تھی، وہ کہاں ہے؟ اسی طرح حج کا مقصد تھا عالمی سطح پر امت کو جمع کرنا اور امت کے مسائل اور ان کے حالات پر فکر، غور، تدبر، جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو عالمی منشور اللہ کے رسول نے پیش فرمایا، آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں حج میں؟ تو جیسے اور عبادتوں کا مقصد فوت ہو رہا ہے، ویسے اہل سنت میں ایک رسم ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، تو جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے اس تاریخ میں لوگ اس کے مزار پر جمع ہوتے ہیں اور اس کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا، کیوں لوگ جمع ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی اس نے جس شریعت پر گزاری ہے اس کی تجدید وفا از سر نو آنے والے کریں کہ جس راستے پر یہ چلے تھے اسی راستے پر ہم بھی چلیں. لیکن اب اس کا مقصد ہو گیا میلہ لگانا، اور اس کا مقصد ہو گیا ناچ گانا، اور اس کا مقصد ہو گیا ہول ہپاڑ کرنا، اور اس کا مقصد ہو گیا ریل پیل کرنا، دھکم دھکی کرنا، مرد عورتوں کو دھکے دے، عورتیں مرد کو دھکا دے. یہ لوگوں نے بنا لیا. اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن عرس کا مقصد ہے واضح و نصیحت، اصالِ ثواب، وہ شریعت مطالعہ کے ساتھ تجدید وفا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ تجدید وفا. تو یہاں ہم عرس میں آئے ہیں. اسی مناسبت سے اب صاحب عرس نے پوری زندگی جس شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے گزارا، اس میں سے ایک بات کو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مقدس اٹھائیں گے تو پورے قرآن میں کم و بیش 6666 آیتیں ہیں، 6000 سے اوپر آیتیں ہیں. اللہ نے کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ دیا، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ دیا، کسی عبادت کا حکم 3، 4 یا 5 مرتبہ دیا. اس سے زیادہ کسی عبادت کا حکم آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن تنہا ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس کا پورے قرآن میں اللہ نے 700 مقامات پر حکم دیا. پورے قرآن میں اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو. الگ الگ رنگ میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طرز تکلم میں فرمایا گیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. آخر مسلمانوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے کہ ہم مسلمان اسی وقت تک رہتے ہیں سچے جب تک کہ ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی یہ پہچان تھی، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو حد فاصل تھی، جو فرق کرنے والی لکیر تھی، صحابہ فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے اس کو کامل مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آج مسلمانوں کا 90% طبقہ، 90% طبقہ جو ہے اللہ اکبر نماز سے کوسوں دور ہے، اور نماز کی پابندی ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ ہمیں قبر میں معاف کر دے گا، وہ ہمیں حشر میں معاف کر دے گا. میرے عزیز میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اگر نماز چھوڑنے والوں کو جنت دینا ہی تھی تو یہ 700 مرتبہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا کیوں جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک وقت
کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ذرا غور کریں، اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہے لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا، جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس رسول نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ کیسے مسلمان ہو جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس کے کہنے پہ قبر پہ سوال و جواب مانا ہے، جس کے کہنے پر میدان حشر و نشر مانا ہے، جس کے کہنے پہ جنت و جہنم مانا ہے، وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی نماز چھوڑ کر اس اعتبار سے بے چینی ہوئی کہ میرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا، کبھی بے قراری ہوئی؟ مطلب کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی چور، اچکا، ڈاکو، جھوٹا، افواہ خور انسان دوڑتے ہوئے آئے اور بولے کہ بھائی بھائی تیرا نام جو وہ پولیس نے اپنے رجسٹر میں لکھ دیا ہے، بتاؤ تمہاری نیند اڑے گی کہ نہیں اڑے گی؟ اللہ اکبر! اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ پولیس کے رجسٹر میں تمہارا نام آ جائے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نیندیں کیوں نہیں اڑتی؟ اس کا مطلب یہ ہے اس چور اچکے جھوٹے کی افواہ پر تو آپ کو دھیان ہے، رسول اللہ کے سچے فرمان پر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ غور تو فرمائیں کس طرح کون سے ہم مسلمان ہیں، کون سے مسلمان ہیں جن کو رسول اللہ کی بات پر اعتماد نہیں، جس کو نبی کی بات پر بھروسہ نہیں، جس کو رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں۔ آپ غور تو کریں، اپنے آپ میں ڈوبے تو صحیح، سوچے تو صحیح۔ جو مسلمان آقا کی بات پر مکمل یقین کرے گا، ایک وقت کی نماز چھوٹنے پر تو اس کے وجود پر زلزلہ طاری ہونا چاہیے، اس پر تو بے قراری ہونی چاہیے، اس کی آنکھوں سے تو آنسو جاری ہونا چاہیے۔ یا تو پھر ہم اعتماد تو کر رہے ہیں، اور یہی ہے اعتماد سب کو ہے، بھروسہ سب کو ہے، کوئی مسلمان رسول اللہ کی بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن غافل اتنے ہو گئے ہیں کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ جس کو اعتماد نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، وہ تو اسلام سے باہر ہی ہو گیا۔ لیکن اگر اعتماد کے بعد غفلت ہے تو غفلت بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ نے بے نمازیوں کے لیے نہیں فرمایا، بے نمازیوں کے لیے تو بہت بدترین مقام ہے، یہ نمازیوں کے لیے فرمایا جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یعنی سستی سے مراد نماز پڑھتے وقت سستی کرتے ہیں، چلو ابھی پڑھیں گے تبھی پڑھیں گے، پھر چھوڑ دیا، رکوع کریں گے تو صحیح نہیں کریں گے، سجدہ کریں گے تو صحیح نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے تو تلاوت صحیح نہیں کریں گے، یا کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، مختلف اس کی تفاصیل آئی ہے۔ ویل ہے ان کے لیے۔ ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا بے نمازیوں کے لیے غی ہے، وادی غی ہے، اور حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول یہ غی کیا ہے، وادی غی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک غار ہے، یہ جہنم کے اندر ایک غار ہے جو آگ سے بنا ہوا ہے۔ جہنم میں تو ہے سب چیز آگ کی، اگر اپنے آپ سے اپنی آخرت سے محبت ہے تو دل کے کانوں سے سننا۔ اصل گفتگو اور تقریر تو آپ کو انشاءاللہ حضور قبلہ امیر محترم کی سننی ہے، جب تک وہ آتے ہیں یہ میرے دل کا درد ہے، کاش کسی جوان کے دل میں اتر جائے۔ میرے بھائی ہم اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں، ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا نہیں اس میں طاقت، بلکہ انسان تو انسان ہے، پتھروں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ اللہ کے عذاب کو آپ نے سمجھا کیا؟ عذاب بہت بڑی چیز، اگر اللہ عذاب کی ایک شکل ہمیں دکھا دینا کہ اگر اللہ کسی کی کمر کی نس دبا دے بس، تو پھر دیکھو نا اس کو نیند ہے نہ چین۔ دیکھ لو نا لوگوں کو جن کی کمر کی نسیں سوکھ گئی ہے، ایک نس بھی سوکھ گئی، اس کی رگ سوکھ گئی، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے، عذاب کی ایک جھلک ہے۔ تو ہماری نس اگر اللہ دبا دے تو ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری موت سے بدتر ہمیں لگنے لگے،
نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ دنیا اچھی لگے، نہ دولت اچھی لگے، نہ بیوی اچھی لگے، نہ بچے اچھے لگے، صرف نفس خدا دبا دے تو یہ حال ہے۔ جب وہ عذاب دے گا، آگ کا عذاب جہنم کے اندر، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ سچائی ہے۔ اگر مسلمان ہو تو یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ وادی غی جہنم کی ایک غار کی وادی ہے جو آگ سے بنی ہے اور جہنم کی آگ سے بنی ہے، اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں داخل کر دیا جائے تو وہ سوچے گا کہ میں باغ میں آ گیا ہوں۔ یہ جہنم کی آگ جس کی طرف ہم اپنی آپ کو ڈھکیل ہوئے، مسجدوں کو ویران کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے جس کے اندر ہم چھلانگ لگا رہے ہیں، ہم نے سلنڈر لگا رکھے، بڑے بڑے آکسیجن کے سلنڈر لگا رکھے ہیں کہ آگ لگے گی تو بجھائیں گے۔ ارے جو آگ لگی نہیں اس کو بجھانے کی اتنی فکر ہے، جو آگ بھڑک رہی ہے جہنم کی اور تو نماز چھوڑ کر کے اس میں جا رہا ہے، تیرے بچے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیری بیوی اس کی طرف بڑھ رہی ہے، تیری ماں تیری بہنیں اس طرف بڑھ رہی ہے، تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کیا کوشش کی؟ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو غی وادی جہنم کی وادی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نالا ہے، نالا، اس میں ایک نالا ہے اور وہ آگ کا نالا ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا کے سارے انسان مر جائیں۔ اور وہ جو وادی غی کا نالا ہے جس میں آگ، نالا اسے وہ کہتا ہے جس میں کچھ بہتا ہے، تو اس میں پانی نہیں بہتا، اس میں آگ بہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام میرے سچے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا اتنے سچے تھے کہ ان کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ حضور کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہے۔ ہمارے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے جی وادی غی کے اندر جو نالا ہے تو وہ نالا وہ ہے کہ ایک دن کے اندر، ایک دن میں 1000 مرتبہ جہنم کے دوسرے طبقے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اس سے پناہ، اس سے ہمیں بچا لے۔ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتے، جہنم کے طبقے جس سے پناہ مانگتے ہو، یہ حال ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارا کیا انجام ہے، کیا کیفیت ہے، اب سن لو۔ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دیر تک گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، تو جلدی سے جلدی میں بات آؤں گا۔